السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی، اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا ہماری زندگیوں پر، خاص طور پر ایک ترقی پذیر ملک کے لیے آخر مطلب کیا ہونے والا ہے۔ یہ ساری بحث پتہ ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایک 10 سال کے بچے کے ایک سوال سے۔ اس نے اپنے والد سے پوچھا، بابا 2030 تک تو یہ ساری نوکریاں ہی ختم ہو جائیں گی، تو میرے کچھ بھی پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اے آئی جیسے بڑے موضوع کو ایک بہت ہی حقیقی اور فوری انسانی مسئلے سے جوڑ دیتا ہے۔ تو اس بچے کے سوال کا جواب دینے کے لیے اور یہ سمجھنے کے لیے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، ہمیں پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو نیا اے آئی آیا ہے، یہ پچھلی ٹیکنالوجی سے اتنا مختلف کیوں ہے؟ دیکھیں، پرانا سافٹ ویئر ایک اوزار کی طرح تھا، ایک ہتھوڑے کی طرح، جسے آپ کو بتانا پڑتا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ لیکن آج کا جو اے آئی ہے نا، وہ ایک پارٹنر، ایک ساتھی کی طرح ہے۔ آپ اس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ سمجھے کہ جیسے ایک مینیجر اور ایک ٹیم ممبر کے بیچ کا فرق ہوتا ہے۔ اور اسی کو کہتے ہیں جنریٹو اے آئی۔ یہ نام ہی سب کچھ بتا دیتا ہے۔ یہ صرف معلومات کو پروسیس نہیں کرتا، یہ کچھ نیا جنریٹ کرتا ہے، کچھ نیا تخلیق کرتا ہے۔ مطلب آپ اسے ایک آئیڈیا دیں اور یہ آپ کے لیے غالب یا اقبال کے انداز میں پوری غزل لکھ سکتا ہے۔ تو یہ صرف ایک ٹول نہیں رہا، یہ ایک تخلیق کار بن گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اصل میں یہ 3 چیزوں کا کمال ہے۔ پہلا، ایک ایسا سافٹ ویئر جو بالکل انسانی دماغ کی طرح کام کرتا ہے، جسے نیورل نیٹ ورکس کہتے ہیں۔ دوسرا، اس دماغ کا ایندھن جو کہ پورا کا پورا انٹرنیٹ ہے، سارا ڈیٹا۔ اور تیسرا، اس سب کو چلانے کے لیے بے تحاشا پاور، یعنی خاص قسم کی چپس، جی پی یوز، جو انویڈیا جیسی کمپنیاں بناتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ تو سمجھ آ گیا کہ یہ ٹیکنالوجی کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے، لیکن اب آتے ہیں اصل بات پر۔ اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ خاص طور پر نوکریوں کی مارکیٹ پر اس کا کیا اثر پڑنے والا ہے؟ ایک عالمی اے آئی کانفرنس میں ایک انڈین ٹیک لیڈر نے ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات کہی۔ انہوں نے کہا، اے آئی اوسط درجے کے لوگوں کو تباہ کر دے گی۔ اب یہ سننے میں سخت لگتا ہے، لیکن اس میں ایک گہری حقیقت چھپی ہے۔ اے آئی کا اثر سب پر ایک جیسا نہیں ہونے والا۔ اس سے ہو کیا رہا ہے کہ کام کی دنیا نا 2 حصوں میں بٹ رہی ہے۔ ایک طرف ہیں وہ لوگ جو اپنے کام میں غیر معمولی ہیں، ایکسیپشنل ہیں، ان کی ویلیو 10 گنا بڑھ جائے گی، اور دوسری طرف ہیں وہ جو ایوریج ہیں یا بس ٹھیک ٹھاک کام کرتے ہیں، ان کی ویلیو 0 ہو سکتی ہے، انہیں اے آئی سے ریپلیس کیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے مزے کی یا شاید دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کا پہلا شکار کون ہوا؟ سافٹ ویئر ڈیولپرز، وہی لوگ جو یہ ٹیکنالوجی بنا رہے تھے، جو دوسرے شعبوں پر ہنستے تھے کہ تمہیں تو اے آئی کھا جائے گا۔ آج ان کی اپنی نوکریاں خطرے میں ہیں، اور پاکستان جیسے ملک کے لیے جہاں سافٹ ویئر ایکسپورٹ ایک بڑا ذریعہ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ چلیں اب انفرادی نوکریوں سے نکل کر ذرا بڑی تصویر دیکھتے ہیں۔ یہ اے آئی کا انقلاب پوری دنیا کو عالمی سطح پر کیسے بدل رہا ہے؟ یہ گراف سب کچھ بتا رہا ہے۔ آج اے آئی کی دنیا میں ایک نئی قسم کی ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو چکی ہے، اور اس دوڑ میں صرف 2 گھوڑے ہیں، امریکہ اور چین۔ باقی پوری دنیا بہت بہت پیچھے ہے۔ اور اس دوڑ کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کی ساری دولت اور طاقت سمٹ کر چند کمپنیوں اور ان 2 ملکوں کے ہاتھوں میں آ رہی ہے۔ امریکہ اور چین کے لیے تو یہ ایک سنہری دور ہے، لیکن باقی دنیا کے لیے خطرہ یہ ہے کہ وہ صرف صارف بن کر رہ جائیں گے، ان پر انحصار کرنے والے۔ اسے سمجھنے کا ایک اچھا طریقہ کیک کی مثال ہے۔ سوچیں، اے آئی ایک کیک ہے۔ اس کی جو نچلی 2 تہیں ہیں، یعنی ہارڈ ویئر اور بڑے بڑے فاؤنڈیشن ماڈلز، جنہیں LMMs کہتے ہیں، وہ تو اب پاکستان جیسے ملکوں کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں۔ لیکن موقع کہاں ہے؟ وہ ہے کیک کی سب سے اوپر والی تہ میں، یعنی ان ماڈلز کو استعمال کر کے نئی ایپس اور سروسز بنانے میں۔ تو اس پوری عالمی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب خاص طور پہ پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے لیے کیا چیلنجز ہیں۔ یہ عدد دیکھ کر شاید جھٹکا لگے۔ ایک اندازے کے مطابق اے آئی کی اس لہر سے پہلے ہی پاکستان ٹیکنالوجی میں ترقی یافتہ دنیا سے 100 سال پیچھے تھا۔ 100 سال! اور یہ فاصلہ اب اور تیزی سے بڑھے گا۔ اور مسئلہ صرف ٹیکنالوجی کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا موجودہ تعلیمی نظام ویسے ہی ناکام ہو چکا ہے۔ اے آئی کے آنے سے پہلے ہی ہمارے 40% گریجویٹس بے روزگار تھے۔
تو جو سسٹم پہلے ہی کام نہیں کر رہا وہ اس نئی دنیا کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ کیونکہ اصل مسئلہ، جڑ میں جو مسئلہ ہے وہ ٹیکنالوجی کا نہیں ہے، وہ ہماری سوچ کا ہے۔ ایک ایسی ثقافت کا ہے جہاں سوال پوچھنے کو برا سمجھا جاتا ہے، جہاں سیاستدان کہتے ہیں کہ سوچنے کا کام ہمارا ہے، آپ بس عمل کریں، جہاں علماء تجسس کو دباتے ہیں اور والدین سوچنے پر اطاعت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور یہی وہ سوچ ہے جو ہمیں اے آئی کے دور میں سب سے زیادہ نقصان پہنچائے گی۔ یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری اور سب سے اہم سوال کی طرف لے آتا ہے، ایک ایسی مثال جو آج ہم سب کے سامنے موجود انتخاب کو واضح کرتی ہے۔ ذرا ماضی میں چلتے ہیں۔ سوچئے، جب پہلی بار گاڑی ایجاد ہوئی تھی تو انسانوں اور جانوروں کے سامنے کیا انتخاب تھا؟ جواب بہت سادہ اور واضح تھا۔ 2 ہی راستے تھے۔ ایک راستہ انسان کا تھا جس نے اس نئی مشین کو چلانا سیکھ لیا اور اس کا مالک بن گیا، اور دوسرا راستہ گھوڑے کا تھا جو بے روزگار ہو گیا، اس کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ تو آج اے آئی کے اس دور میں یہی سوال ہم سب کے سامنے ہے، ایک فرد کے طور پر بھی اور ایک قوم کے طور پر بھی۔ ٹیکنالوجی تو آ چکی ہے، اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم انسان بننا چاہتے ہیں یا گھوڑا،